تو ان سب میں سیرت کی جو متفرق قسم کی تفصیلات ہیں وہ ہوتی ہے۔ اب آج کا جو ہمارا عنوان ہے، یہ ذرا مجھے اگر شیئرنگ کی اجازت مل جائے۔ آج کا ہمارا عنوان اس بارے میں ہے کہ سیرت کی تدوین کیسی ہوئی، یعنی علم سیرت جو ہے یہ کیسے مدون ہوا، اور خاص طور پر جو اس کی ابتدائی کتب ہیں جس کو ہم سیرت کی اولین کاوشیں کہہ سکتے ہیں، تو وہ کیسے وجود میں آئی، اور کون کون سے اس میں اہم حضرات ہیں جو سیرت کو مدون کرنے میں گویا کہ ان کا اعزاز ہے کہ انہوں نے سیرت کو مدون کیا۔ تو یہ کون سے ایسے حضرات ہیں؟ تو آج ہم اس چیز کو ذرا پڑھیں گے کہ سیرت کی ترتیب و تدوین کیسے ہوئی، اور کون کون سے حضرات تھے جنہوں نے سیرت کو مدون کیا۔ کہ سیرت کی تدوین اور اس کے بنیادی مصادر، دیکھو، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ سیرت کے مرحلے کون کون سے، سیرت کی تدوین کے کون کون سے مراحل ہیں۔ تو سیرت جو ہے بہت سارے مراحل سے گزری ہے، جس طرح ہر علم خاص خاص سٹیجز سے گزرتا ہے۔ تو اہل علم نے اس کو مختلف مرحلوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن ہم نے اس میں سے جو اس کے 6 مراحل ہیں وہ اٹھائے۔ دیکھو، سیرت کا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ وہ پہلا مرحلہ تھا معلومات کی جمع و ترتیب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق واقعات کی جستجو۔ دیکھو، جب تک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کی کوشش اس بات پہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ارشادات، اور خاص طور پر قرآن پہ زیادہ توجہ تھی کہ قرآن پاک کو یاد کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے اس کو مس نہ کیا جائے۔ تو اس چیز پہ بہت زیادہ توجہ تھی صحابہ کرام کی، اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی گزر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں آتے جاتے تھے، پھر مجالس ہوتی تھی، پھر غزوات میں جایا کرتے تھے، واقعات جس طرح ہماری زندگی میں واقعات ہو رہے ہوتے اسی طرح واقعات ہو رہے تھے۔ لیکن زیادہ تر توجہ ان کی کس چیز پہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ، اور قرآن پاک خاص طور پر اس پہ بہت زیادہ توجہ تھی کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ ہم سے مس نہ ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو جس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایک بڑا آدمی چلا جاتا ہے، تو ان سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو اس کے معتقدین ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ فکر اس کے، اس آدمی کے یا اس بڑے آدمی کے احوال کی ہوتی ہے، کہ اگر خاص طور پر اگر ان کی زندگی ایسی ہے جس کو محفوظ کیا جائے، تو زیادہ تر پھر یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ یا اس کی زندگی کیسے گزری تھی۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو صحابہ کرام میں ایک یہ جذبہ یا ایک یہ چیز بہت زیادہ اہم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے کیا تھے، کیسے تھے۔ اب ایک تو یہ خواہش فطری تھی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اتنی زیادہ تھی کہ اس محبت کی وجہ سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے نا، وہ گویا کہ وہ یاد کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور جو ہے نا وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہماری زندگی گزری، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری۔ صحابہ کرام کی مجالس اسی کے اوپر ہی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ صحابہ کرام کو اس وجہ سے بھی اس کی فکر پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کی، کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر آدمی ہر موقع پر نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ غزوہ تبوک کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کی اس وقت تعداد 1,30,000 کے قریب تھی، اتنی زیادہ تعداد تھی۔ تو اب کم از کم لکھا ہے کہ مدینہ میں اس وقت کوئی 30 سے 35 ہزار صحابہ کرام موجود تھے، خاص طور پر مدینہ شہر کے اندر، یعنی جو مدینہ کی آس پاس کی دیہات کو چھوڑ کر، یا جو دور دراز کے علاقے یا مکہ کو چھوڑ کر، تو 30 35 ہزار کی تو وہاں کی آبادی تھی۔ اب یہ جو صحابہ کرام تھے، ظاہر ہے سارے آپ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے، مسجد نبی اتنی چھوٹی سی تھی، اس میں کوئی 500 زیادہ بندے نہیں آتے تھے۔ تو جس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی صحابی کسی موقع پر آتا ہے، کوئی کسی مہار آدمی کے کام ہوتے ہیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خصوصی لوگ تھے وہ تو بہت چند ہیں، یعنی اس کی اگر آپ فہرست نکالیں تو وہ 100 200 سے زیادہ نہیں بنتے، اور اگر پھر ان 100 200 کو بھی آپ مزید سمرائز کریں یا مزید اس میں خلاصہ نکالیں تو بہت ہی تھوڑے بن جاتے ہیں۔ غالباً حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے صحابہ کی حالات پر، الاصابہ فی تمییز صحابہ،
تو اس میں غالباً انہوں نے کوئی 12,000 یا 15,000 کے قریب صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، 12 سے 15,000 کے قریب۔ اور اس میں سے جو روات صحابہ ہیں وہ میرے خیال میں کل 1,000 صحابہ ہیں جن سے کم از کم ایک حدیث مروی ہے، وہ 1,000 کے آس پاس ہے۔ اب ان 1,000 میں بھی اگر آپ اس کو مزید وہ کریں تو جن سے جو کثیر الروایت صحابہ ہے، یا جو دوسرے نمبر پر ہے، جو تیسرے نمبر پر ہے، وہ کل ملا کے 200 سے 300 بھی نہیں بنتے۔ تو گویا کہ یعنی یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ جو باقی پورا صحابہ کا طبقہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ نہیں رہا۔ تو اب خاص طور پر ان کو بھی بہت فکر پڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کے حوالے سے معلومات ان صحابہ کرام سے لی جائے جو ہر موقع پر موجود ہوتے تھے، تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ملے۔ تو گویا کہ دو وجہ تھی، ایک تو خود صحابہ کرام وہ دور یاد کرتے تھے، انہیں اس میں مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا۔ دوسرا، باقی صحابہ کرام بھی جس موقع پر نہیں ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ اس موقع پر کیا ہوا تھا، اس موقع پر کیا ہوا تھا۔ اور پھر ایک اور وجہ بھی تھی، ایک تیسری وجہ، کہ خود صحابہ کرام کو بھی جب وہ ایک ہانر محسوس کرتے تھے اگر کسی موقع پر کسی صحابی کے ساتھ نا کوئی خاص واقعہ پیش ہوتا تھا، تو وہ ہانر کے طور پر بھی اس کو سناتے تھے لوگوں کو۔ جیسے نہیں ہوتا، جیسے مثلا ہم اگر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ بڑی شخصیت فوت ہو جاتی ہے، تو ہم بعد والوں کو ایک بطور اعزاز کے سناتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کی یہ تقریر سنی تھی، ہم نے ایسا سنا تھا۔ تو یہ ہوا کہ ہمیں نا اس میں اعزاز محسوس ہوتا ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ کے صاحبزادے تھے، مولانا انظر شاہ صاحب، پھر فوت ہو گئے تھے، وہ تشریف لائے تھے۔ اور قاری طیب صاحب کے صاحبزادے مولانا سالم قاسمی صاحب رحم اللہ، وہ دونوں تشریف لائے تھے۔ تو مولانا انظر شاہ صاحب کو پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے ہو سکتا ہے کوئی ان کا وہ بیان سنا ہو یا کوئی ان کو ایسے دیکھا ہو۔ بہت علمی آدمی تھے اپنے والد کی طرح نا، بہت علمی آدمی تھے۔ مجھے ان کی یاد ابھی تک ایک یاد ہے، وہ بیان کر رہے تھے تو کہتے تھے کہ وہ نا اپنے والد کو والد صاحب نہیں کہتے تھے، وہ علامہ کشمیری کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ علامہ کشمیری نے لکھا ہے ایک جگہ کہ میں نے نا ہر نیک عمل کی مجھے کوئی نہ کوئی شکل مل گئی کہ قیامت والے دن اس کو کون سی شکل دی جائے گی، نماز کو یہ شکل دی جائے گی، روزے کو یہ شکل دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں علامہ کشمیری نے لکھا ہے کہ مجھے ایمان کی شکل نہیں ملی کہ ایمان کس شکل میں آئے گا قیامت والے دن۔ تو پھر وہ ایک خاص انداز میں، جس طرح ہندوستانی اردو ہوتی ہے اور ایک خاص ہندوستانی انداز ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر علامہ کشمیری زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا حضرت ایمان کی شکل آپ کو ملنی بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو بالغیب ہوتا ہے، تو اس کی شکل اللہ تعالیٰ کیسے بتاتے، نبی علیہ السلام کیسے بتاتے؟ تو اس طرح کا نا وہ بڑے ایک مجذوبانہ انداز میں اپنے والد کا تذکرہ کرتے تھے۔ اسی طرح مولا سالم قاسمی صاحب کو، یعنی ان کو دیکھ کر مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ قاری طیب صاحب کیسے خطیب ہوں گے، یعنی جتنا روانی کے ساتھ میں نے مولانا سالم قاسمی صاحب کو بولتے دیکھا ہے ابھی تک، یعنی اس لمحہ موجود تک میں نے کسی اور کو اس طرح سے روانی کے ساتھ بولتے نہیں دیکھا بیان میں۔ ہاں تھوڑا بہت میں نے ڈاکٹر غازی صاحب کو سنا تھا، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحم اللہ کو، ان میں بھی اسی طرح کی روانی تھی۔ لیکن مولانا سالم قاسمی صاحب کی روانی بالکل ایک الگ انداز کی تھی، بہت ہی الگ انداز کی تھی۔ تو وہ ہے کہ اب یہ ایک واقعہ ہے پیش آیا، اب وہ بڑے لوگ تھے، تو اب مثلا یہ پتہ نہیں میں کتنے لوگوں کو بیان کر چکا ہوں گا، ہمیں اچھا لگتا ہے ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے لمحات گزرتے ہیں۔ تو اب صحابہ کرام کو بھی ایسا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ان کی کوئی خاص کوئی تعلق رہا ہو نا تو اس کو بیان کرتے تھے۔ اب مثلا جیسے آپ اندازہ کریں غزوہ احد میں جن صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی خدمت کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس پتھر تک لے کر آئے تھے جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، دوسرے لوگ، جس میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے لیے فرمایا کہ وجبت طلحہ، طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اب وہ صحابہ کرام پھر اس کو بیان کرتے تھے کہ غزوہ احد کے موقع پر ایسا ہوا، ایسا ہوا، میں اس موقع پر ایسا تھا، ایسا تھا۔ تو لوگ سنتے تھے جو اس موقع پر نہیں ہوتے تھے۔ یا اسی طرح جیسے مثلا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو نا یا بعد میں اپنے بیٹوں کو یا بعد والوں کو، یا جو بھی اس موقع پر نہیں ہوتے تھے، ان کو غزوات کے بڑے قصے سناتے تھے اور ان کے صحابہ کرام کی بہادری کے واقعات سناتے تھے کہ صحابہ کرام نے کس موقع پر کیسے لڑائی کی، کیسے لڑائی کی۔ تو زیادہ تر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات صحابہ کرام سناتے تھے اس کا زیادہ تر حصہ غزوات کا ہوتا تھا،
وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دراصل میں نا عرب لوگوں کی ایک نیچرل فطرت تھی کہ وہ جب اپنی مجالس منعقد کرتے تھے نا تو وہ لڑائیوں کا تذکرہ کرتے تھے اپنے زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا تھا. اور زمانہ جاہلیت میں اس کو کہتے تھے ایام العرب. ایام العرب یعنی عرب کے دن. عرب کے دن سے مراد ہے ایام و حرب العرب، یعنی جو عرب کے جنگ کے دن ہوتے تھے. تو ایک خاص قسم کا عربوں کا ایک نیچرل عادت تھی کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے نا بہادری کے واقعات سناتے تھے. تو وہی چیز صحابہ میں بھی ایک تھی، صاحب وہ بھی عرب تھے. تو وہ خاص طور پر غزوات کے واقعات بہت زیادہ سناتے تھے. اب جب غزوہ کا کوئی واقعہ ہوتا تھا، ظاہر ہے غزوہ کا واقعہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ لڑائی ہو گئی. اس سے پہلے ظاہر ہے وہ اس لڑائی کے سے پہلے کیا ہوتا تھا وہ کچھ سناتے تھے. پھر اس لڑائی کے دوران کیا ہوا، اس لڑائی کے بعد کیا ہوا، پھر صورتحال کیسے چینج ہوگی. تو گیا کہ غزوہ کا واقعہ ایسا نہیں تھا کہ جو صرف لڑائی کا واقعہ ہوتا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف اینگلز اس میں آ جاتے تھے، خود بخود خود بخود سمجھ جاتے تھے. تو اس لیے شروع شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق باتیں ہوتی تھی تو زیادہ تر اس میں باتیں کس کی ہوتی تھی؟ غزوات کی ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے پیچھے ایک آپ کو بتایا تھا کہ مغازی کے نام سے شروع سے سیرت جب آگے ہم پڑھیں گے، جب سیرت کی کتابیں لکھنے لگے نا تو مغازی کے عنوان سے اس میں زیادہ تر اس کے نام آئے. مغازی کا مطلب ہوتا ہے غزوات، جنگیں. اس کی وجہ دراصل وہ پیچھے سے ایک ترتیب چلی آ رہی تھی صحابہ کرام کی کہ وہ زیادہ تر غزوات کے واقعات بہت سناتے تھے. اس کے اس طرح سے اس میں ظاہر ہے پھر غزوے میں ساری چیزیں آ جاتی تھی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل زندگی تھی نا، یعنی جو ایک شخصی زندگی ہوتی ہے، جیسے کوئی کھاتا کیسا ہے، پیتا کیسا ہے، یہ کپڑے کیسے پہنتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر میں کیسا معمول ہوتا تھا. تو اس سے بھی بڑی دلچسپی تھی صحابہ کرام کو. اور یہ چیز ان کو ملتی تھی ظاہر ہے ازواج مطہرات سے، اور یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہوتے تھے ان سے ملا کرتے تھے. جیسے مثلا حضرت انس بن مالک ہو گئے، انہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہتے تھے. اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہوتے تھے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادمین ہوتے تھے، تو ان سے بھی لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے. پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے واقعات بھی بیان کرتے تھے. تو گویا کہ غزوات کا بھی ایک چلتا تھا، اور آپ وسلم کی جو پرسنل زندگی تھی وہ بھی چلتی تھی. اب یہ جو مجالس ہوتی تھی یہ حدیث کی مجالس سے ہٹ کر تھی. ایک تو آپ وسلم کی جو حدیث کے حلقے ہوتے تھے وہ بالکل ایک الگ نوعیت کے حلقے لگتے تھے. وہ تو آپ وسلم کی احادیث سنایا کرتے تھے. جو مختلف قسم کے آپ وسلم کی احادیث تھی وہ ایک الگ ہوتے تھے. لیکن شابش حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ زیادہ تر حدیث میں آتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ حدیث کے راوی تھے. تو گویا کہ جو حدیث والے لوگ ہوتے تھے وہ قسم کے بالکل الگ ہوتے تھے. لیکن یہ جو مجالس ہوتی تھی یہ دراصل بڑی بے تکلف قسم کی مجالس ہوتی تھی، علمی مجالس نہیں ہوتی تھی جس میں صرف یعنی باتیں ہوتی تھی. آپ وسلم کی زندگی کو یاد کرتے تھے، اور اس دور کو وہ لوگ یاد کرتے تھے کہ وہ کیسا بہترین دور تھا جب اللہ کے پیغمبر ہمارے درمیان تھے. اور بہت ہی یعنی ایک اس انداز میں بیان کرتے تھے. اور پھر خاص طور پر جو مشہور واقعات ہوتے تھے اس کو تو بہت زیادہ بیان کیا جاتا تھا. جیسے وہ آپ لوگوں نے فضائل اعمال میں بھی پڑھا ہے اور بار بار سنا ہوگا. وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں ابو جہل کے قتل کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اب یہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے. ابو جہل کتنا بڑا سردار تھا، وہ کیسے مارا گیا، کیسے وہ دو چھوٹے صحابہ حضرت معاذ اور حضرت معاویہ جیسے وہ چھوٹے صحابہ نے، وہ چھوٹے لڑکے تھے، کیسے انہوں نے ابو جہل کو پچھاڑا. اب یہ ایک بہت ہی یونیک قسم کا واقعہ ہے. اور کہا جاتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو اتنا زیادہ بیان کرتے تھے کہ ان کے خاندان والے بھی بعد میں اسی کو ہی بیان کرتے تھے، کیونکہ یہ بہت بڑے ہانر کی بات ہوتی تھی کہ ان کے سامنے یہ گویا کہ ایک بات ہو گئی. تو بالکل حضرت ابو ہریرہ بھی ایسے تھے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کا تھوڑا سا یوں سمجھ لے کہ حضرت ابو ہریرہ صرف آخری 4 سال آپ وسلم کے ساتھ رہے. یعنی حضرت ابو ہریرہ بھی دراصل ان لوگوں میں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات دوسروں سے زیادہ سنتے تھے، کیونکہ یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. تو اس لیے ان کا بھی زیادہ دور اسی پہ تھا کہ ان بڑے صحابہ سے پوچھا جائے، یا ان صحابہ سے پوچھا جائے جو شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جیسے حضرت ابو بکر ہو گئے، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور اسی طرح دیکھیں حضرت علی ہو گئے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے. تو یہ جو حضرت سعد بن نبی وقاص ہو گئے، اور یہ جو صحابہ تھے، یہ اسی طرح انصار میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے، تو زیادہ تر ان سے جو ہے نا وہ یعنی باتیں پوچھی جاتی تھی. اب یہ جو باتیں ہوتی تھی ظاہر ہے ان مجالس میں صرف صحابہ نہیں ہوتے تھے،
जो घर वाले होते थे, जो बेटे होते थे, या जो बाद में मुसलमान हो गए, जिस बाद में जिनका ज्यादा इजाफा से उन्हीं का होता है कि सहाबा कराम फोत होते गए ना। तो फिर जैसे जैसे सहाबा कराम फोत होते गए, वो इतने अनमोल होते गए जो सहाबा बचते थे। यानी जो सहाबा, जैसे शुरू शुरू में तो सहाबा बहुत ज्यादा तादाद में थे, तो जाहिर है जो चीज़ ज्यादा होती है तो फिर उतनी वो नहीं होती, लेकिन जैसे ही सहाबा कराम का फोत होना शुरू हो गया, तो फिर सहाबा थोड़े होते गए, ताबीन ज्यादा होते गए, यानी वो लोग ज्यादा होते गए जो आसलम से नहीं मिले थे। अब सहाबा कराम जो है ना बिल्कुल अनमोल से हो गए। तो अब जो आखिरी दौर था सहाबा कराम का, गालिबन आखिरी सहाबी 110 हिजरी में फोत होते हैं गालिबन, वो अबू तुफैल उनका नाम है। तो अब इससे पहले जो 30 साल का अगर आप अरसा निकाले, आखिरी 30-35 साल, उसमें सहाबा बिल्कुल आटे में नमक के बराबर रह गए थे। और इसमें भी ज्यादातर वो सहाबा थे जो आसलम के ज़माने में बहुत छोटे थे। जाहिर है जो बड़े सहाबा थे वो तो फोत हो गए थे सारे। तो अब इन छोटे सहाबा ने उन बड़े सहाबा से इल्म हासिल किया था या ये चीज़ें पूछी थी। फिर जब ये खुद इस मसनत पर आ गए तो लोग इनसे पूछते थे, ये भी बड़े हानर की बात होती थी कि आसलम के ज़माने के तो है कम अज़ कम, उन्हें कुछ वाक़यात तो खुद भी याद थे। तो इस तरह से गोया कि सहाबा कराम जैसे जाते गए, वैसे लोग ज़्यादा हिरस के साथ, ज़्यादा हरीस होकर उनसे पूछा करते थे कि आसलम इस मौके पर क्या करते थे, उस मौके पर क्या करते थे। और एक गोया कि उस वक्त फ़िज़ा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं था, बिल्कुल यही चीज चलती थी। तो अब इस पूरे, ये जो एक गोया कि सरगर्मी जारी थी, ये जो पूरा एक अमल जारी था, इस पूरे अमल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतल्लिक जो है ना मालूमात जमा होती गई खुद ब खुद। और एक डेटा जो है ना वो गोया कि आ रहा था, लेकिन वो डेटा ऐसा नहीं था, लिखी शक्ल में नहीं था, ज्यादातर ज्यादातर जुबानी था। जैसे मसलन अब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने सर्कल में जो सुनाया वो उनके सर्कल में आ गया, हजरत आयशा ने अपने सर्कल में जो सुनाया वो वहां आ गया, या मसलन यूँ देखे कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपने हल्के में जो सुनाया वो उधर आ गया। और अब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में आता है कि बाकायदा एक दिन उन्होंने मगाजी के लिए रखा होता था, अपने शागिर्दों को एक दिन उन्होंने इसके लिए रखा था कि मैं आपको मगाजी से मुतलिक बताया। तो इस तरह से ये पहला मरहला था जिसको हम कह सकते हैं कि ये मालूमात की जमा जमा थी और ट्रांसफॉर्मेशन थी, कि सहाबा कराम से ये ट्रांसफ़र हो रहा था अगली नस्ल में, और ख़ुद उन सहाबा कराम को भी ट्रांसफ़र हो रहा था जो आज वसल्लम के पास किसी मौके पर नहीं होते थे। तो यूं एक गोया कि इल्मी सरगर्मी जारी थी। अब उसके बाद दूसरा मरहला आता है जिसको हम कह सकते हैं सीरत का तदवीन और तरतीब का दौर। कि अब ये हो गया कि जो हासिल शुदा मालूमात आ गई, उन मालूमात की बुनियाद पर सीरत को लिखा जाए। इसकी हम किताबें करेंगे, हम फिलहाल सिर्फ हम वो मरहले जिक्र कर रहे हैं। तो अब गोया कि इस दौर में जिसको हमने यहाँ लिखा है कि ये मरहला ताबीन और तब ताबीन के अदवार में तकरीबन 210 हिजरी तक मुकम्मल हुआ। यानी यूँ समझ लो कि 100 हिजरी तक या 110 हिजरी तक तो सहाबा का दौर कहलाता है। अब उसी सहाबा से जिन लोगों ने इल्म हासिल किया, जो बड़े अकाबिर ताबीन हैं, और उन अकाबिर ताबीन को जिन लोगों ने देखा, यानी तब ताबीन, अब इन लोगों ने फिर इसको लिखने का मरहला आ गया। तो 210 हिजरी तक ये ताबीन और तब ताबीन का दौर चलता है। उसमें 210 हिजरी तक फिर बड़े ताबीन भी चले जाते हैं, फिर बड़े तब ताबीन उसमें आते हैं। तो ये गोया कि अब ये लड़ी भी खत्म हो रही है, जिस लड़ी ने बरह रास्त सहाबा को देखा। इन लोगों ने गोया कि क्या कर दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ें हैं, तो अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और ये दौर वैसे भी इस्लाम की तारीख में जो है ना वो लिखने का दौर है, यानी तहरीर का दौर है। तो ये दूसरा मरहला है जिसमें उन पिछली नस्ल से जो मालूमात आई थी, तो उनकी मौजूदगी में चीज़ों को लिखा जाए। उसके बाद जो तीसरा मरहला है वो है तसनीफ और तालीफ का दौर। कि अब उसके बाद ये आता है कि पिछले दौर में जो अवलीन मजमूए तैयार हो गए थे, अब उन मजमों से बाकायदा बड़ी बड़ी कुतुब तरतीब दी जाए। यानी वो पीछे जो थी वो किस्म की याददाश्तें थी, अब उन याददाश्तों से बाकायदा किताबें और तदवीन का दौर, ये 200 से 400 हिजरी तक तकरीबन चलता है। और इसी में वो इल्म सीरत के पहली किताब इब्न हिशाम की किताब सामने आती है, जिसको हम आगे जिक्र करेंगे। तो ये गोया कि ये दौर है जिसमें बाकायदा आप किताबें सामने आनी शुरू हो गई। उसके बाद अगला चौथा मरहला आता है, उसको हम कह सकते हैं इस्तियाब और इस्तिक़सा का मरहला। कि अब जो अवलीन कुतुब हैं, अब उन कुतुब से कोई तफसीली किताबें लिखी जाए, यानी कोई तफसीली वसल्लम की सीरत को ज़्यादा से ज़्यादा मुफस्सल लिखा जाए। चूंकि मजमे किताबें सामने आ चुकी है ना, अब एक किताब वाले ने
महदूद मालूमात है, दूसरी किताब में उससे ज़्यादा मालूमात है, तीसरी में उससे ज़्यादा मालूमात है। तो अब उन सब मालूमात को एक जा करके एक नई किताब तरतीब दी जाए। तो इस तरह से गोया कि सीरत की मुफस्सल किताबें लिखने का दौर शुरू हो गया, इस्तिआब और इस्तिक़सा का। और ये जो दौर है, ये जो 400 से 600 हिजरी तक लिखा है, अब इस दौर में सिर्फ वो सीरत की मसादिर से काम नहीं लिया जाता था, नहीं, हदीस भी मुदवन हो चुकी थी। तो हदीस में भी तो असलम के ही वाक़यात है किस्म के, तो हदीस से भी सीरत की चीज़ें ली जाती थी। तारीख भी उस वक्त मुदवन हो चुकी थी, तारीख की किताबों को भी देखा जाता था, लुगत की किताबों में, जोग्राफिया की किताबों में, अंसाब की किताबों में, इन सब में जो मवाद मुंतशिर होता था, इससे मुफस्सल किस्म की किताबें लिखने का रिवाज हो गया, जिसको हम आगे इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। अब जब मुफस्सल किताबें भी सामने आ गई, अब उसके बाद अगला मरहला, ये 600 हिजरी से लेकर गोया कि 200 या 300 साल तक जो मरहला है, वो है तज्जिया, मुताला और तशरीब। तशरीब का मतलब होता है शाखें। अब उलमा ने एक ये काम ये शुरू कर दिया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ गोशों पे अलग अलग लिखा जाए। जैसे मसलन कुत्ताबुन नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन कौन थे। वसाइकुन नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जो वसीक़े या जो मुआहदे आपने लिखे थे, जो खतूत लिखे थे, उन पर अलग किताब लिखी जाए। या इसी तरह आप वसल्लम के अज़वाज मुतारात पे लिखी जाए, आप वसल्लम की जंगों पे अलग लिखा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाने हैं उन पे अलग लिखा जाए, आप वसल्लम के लिबास पे अलग लिखा जाए। वही जो आप वसल्लम से रिलेटेड जो भी चीज़ है उस पर अलग अलग लिखना। इस तरह गोया कि सीरत का इल्म इतना फैल गया कि अब उसको अलग अलग शोबों के माहिरीन भी आ गए। तो इस तरह से, और फिर उसका तज्जिया करना, उस पर मजीद मुताला करना, एक उसका उसमें एक किस्म की गोया कि जो 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 इसको कहते हैं ना, यानी उसको एनालाइज करना, इस तरह के गोया के काम फिर पांचवें मरहले में आया। उसके बाद छठा मरहला है, वो गोया कि तजदीद का है। जिस तरह हर इल्म में तजदीद होती है, तो फिर आखिरी 300-400 साल में सीरत की तजदीद का मरहला आया। अब इसको इंशाल्लाह मुस्तकिल हम बयान करेंगे, थोड़ा सा मजीद तफसील से भी इसको पढ़ेंगे। तो अब ये जो सीरत की तजदीद का ज़माना था, इसमें ज़ाहिर है एक बड़ा चैलेंज ये दरपेश था कि जो मगरबी उलमा थे, यानी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखा, तो उन मगरबी जो मुस्तशरिकीन जिसको हम कहते हैं, तो उन मुस्तशरिकीन के जो एतराज़ात है उनके, उसको देखा जाए, उसके जवाबात दिए जाएं। और आप वसल्लम की सीरत पे ना ख़ास तौर पर एतराज़ात का भी एक इस जदीद दौर में चीज़ें सामने आई, जैसे आप वसल्लम की बीवियाँ ज़्यादा थी, या आप वसल्लम ने जंगों में कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो मगरब कहते थे कि उसमें जुल्म हुआ है। ये इसी तरह और आप वसल्लम की सीरत के गोशे थे। तो अब गोया कि इस अंदाज में काम शुरू हो गया, और जदीद दौर में तो सीरत पे वैसे भी बहुत ही नफीस काम हुआ है, जिसको इंशाल्लाह हम थोड़ा बहुत बयान करेंगे। तो ये सीरत का इल्म इन मरहलों से गुजर होकर आज तक हम तक पहुंचा है। तो ये आपने जहन में रख लें। अब उसके बाद आप आ जाएं अव्वलीन सीरत निगारान, यानी वो लोग जिन्होंने उन जो मजालिस होती थी, उन मजालिस की याददाश्तों को लिखना शुरू किया, जिसको हम अव्वलीन सीरत निगारान कहते हैं। और वो तसनीफ़ और तालीफ के दौर तक, यानी वो जो हमने तसनीफ़ और तालीफ का दौर लिखा था, 200 जो पहले 3 मराले थे, यानी مثلا अगर आप पीछे देखें, ये जो 400 हिजरी तक जो है ना, ख़ास तौर पर यहाँ तक, इसको हमने कहा है सीरत के अव्वलीन सीरत निगारान। अब इसको हम एक, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा उलमा हैं, और मैं इंशाल्लाह, मुझे याद दिलाना कि मैं ना आपको एक दो किताबें सीरत की तदवीन के हवाले से पीडीएफ में आपको ग्रुप में दे दूँ उर्दू में, तो आप उसको मज़ीद भी इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मज़ीद भी यानी इसको पढ़ना चाहिए कि सीरत का इल्म मुदवन कैसे हुआ। तो इसमें ख़ास तौर पर 2 किताबें पढ़ी हैं मैं। एक काजी अतर मुबारकपुरी साहब की किताब है तदवीन सीर व मगाजी, और दूसरी एक है एक खातून है निगार सज्जाद जहीर साहिबा, ये कराची यूनिवर्सिटी की है। तो उन्होंने भी उस पर एक किताब लिखी है, बड़ी अच्छी किताब है। तो वैसे तो अब इस पर काफ़ी मवाद आ चुका है, लेकिन इन 2 किताबों से आप मज़ीद इसमें चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन हम ख़ास तौर पर उन सीरत निगारान का जिक्र करेंगे जिन्होंने कुछ न कुछ लिखा है सीरत पे, ख्वाह वो बाकी बचा है या नहीं बचा, लेकिन तारीख की किताबों में लिखा है कि उन्होंने सीरत पर लिखा है। उसमें सबसे पहले, और ये आपसे सवाल भी हो सकता है कि सीरत पर सबसे पहली किताब किसने लिखी है, ख्वाह वो महफूज ना रही हो, किसने लिखी है। तो इसके लिए नाम आता है हज़रत अबान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। तो हज़रत ज़ाहिर है, हज़रत उस्मान जितने बड़े सहाबी थे,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شامل ہوتے تھے. ایک تو یہ قریشی تھے، بنو امیہ، یعنی جو بنو ہاشمی آپس میں چچا زاد تھے. دوسرا یہ آپ وسلم کے داماد تھے. تیسرے خلیفہ راشد تھے. تو یہ گویا کہ بہت آپ وسلم کی سیرت سے ظاہر ہے حضرت عثمان کو علم نہیں ہوگا تو کس کو علم ہوا ہوگا. تو گویا کہ یہ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت ابان بن عثمان. اور تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غزوات پہ ایک مجموعہ تیار کیا تھا. تو 93 ہجری میں گویا کہ ان کی وفات ہوتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی کتاب جنہوں نے لکھی ہے وہ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت پہ لکھی. لیکن وہی والی بات کہ اس زمانے میں سیرت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، مغازی کا لفظ استعمال ہوتا تھا آپ وسلم کے جنگوں کے حوالے. لیکن وہی والی بات کہ جنگیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں صرف جنگ نہیں ہوتی تھی، غزوے سے دراصل غزوہ جو ہوتا تھا یہ آپ وسلم کی زندگی کو بہت حد تک کور کر لیتا تھا. کہ غزوے سے پہلے کیا ہوتا تھا، غزوے کے دوران کیا ہوتا تھا، غزوے کے بعد کیا ہوا. تو آپ وسلم کے غزوات تو بہت پے در پہ پیش آئے نا. اب آپ دیکھیں آپ وسلم مدینہ تشریف لائے تو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، پھر 4 ہجری میں پھر 5 ہجری میں غالباً غزوہ خندق ہوتا ہے، پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوتا ہے، 8 ہجری میں غزوہ فتح مکہ ہوتا ہے. اب یہ مسلسل ایک جنگیں چل رہی. اب اس میں گویا کہ ہر سال وہ اب غزوہ بدر کا مطلب ہے کہ 2 ہجری سے متعلق اہم واقعات اس میں آ گئے. تو اس طرح سے شروع میں مغازی کے عنوان سے زیادہ کتابیں آتی تھیں. تو یہ مغازی کا حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو ان کا سن وفات آپ نے یاد رکھنا ہے 93 ہجری. اس کے بعد جو دوسرے بڑے سیرت نگار ہیں ان کا نام ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عروہ بہت بڑے آدمی تھے. یہ حضرت اسما کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابوبکر کے یہ نواسے بنتے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے حضرت عروہ بن زبیر جو ہیں. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ تابعین میں سے. دراصل عبداللہ بن زبیر بھی بہت چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن زبیر میرے خیال میں مدینہ میں سب سے پہلے ان کی پیدائش ہوتی ہے. وہ آپ نے وہ فضائل اعمال میں بھی پڑھا ہوگا کہ وہ کسی کی نا جب آپ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ آ گئے تو کسی مہاجر کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہود نے کہا کہ ہم نے ان پہ جادو کیا ہوا ہے کہ ان میں سے کسی کا بچہ نہیں ہو رہا. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو اس لیے ان کی پیدائش پہ بڑی خوشی بھی منائی گئی. اور آپ وسلم نے بہت خصوصیت کے ساتھ آپ کی مجلس میں وہ لائے گئے. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ وسلم کی وفات ہوتی تو ان کی عمر 10 سال تھی. تو 10 سال کتنی چھوٹی عمر ہے. تو اب حضرت عروہ بن زبیر، تو حضرت عروہ بن زبیر صحابی تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جس خاندان سے ان کا تعلق ہے تو وہ پورا خاندان ہی ایسا ہے کہ وہ بہت کمال کا خاندان ہے. پھر خاص طور پر حضرت عائشہ ان کی خالہ بنتی ہے نا. تو حضرت عائشہ سے جس طرح کا ان کا ایک ریلیشن تھا اپنی خالہ سے، تو حضرت بہت کمال قسم کا تھا اور بہت زیادہ علم انہوں نے اپنی خالہ سے علم حاصل کیا. اور پھر ان کو نا خاص طور پر خود بھی بڑا شوق تھا، شوقین آدمی تھے. ظاہر ہے علم انسان بڑے خاندان سے ہو لیکن جب تک خود شوق نہ ہو نا تو بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس لیے وہ خود بھی ان کو بڑا شوق تھا. اور انہوں نے جو مغازی عروہ بن زبیر ہے تو یہ بھی بڑی مشہور ہے. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر کی مغازی ابان بن عثمان کی مغازی سے تفصیلی کتاب تھی. اور اس میں بڑے اہم واقعات لکھے ہوتے تھے. اور اسی طرح انہوں نے قرآنی آیات اور اشعار ان چیزوں سے بھی استفادہ کیا تھا. تو یہ 94 ہجری میں حضرت عروہ بن زبیر کی وفات ہوتی ہے. یہ اس زمانے کے گویا کے دوسرے سیرت نگار تھے. لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی کہ ان لوگوں کے مجموعے ہم تک نہیں پہنچے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس وقت بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت تو ان کے مجموعے چلتے تھے اور لوگ ان سے اپنی چیزیں نقل کرتے تھے. تو بعد میں جب سیرت کی بہت بہترین کتب آ گئی تو یہ مجموعے پس منظر میں چلے گئے. تو اس لیے اس وقت ان کی ان کتابوں سے بڑا اچھا استفادہ ہوتا تھا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے حضرت وہب بن منبہ. تو حضرت وہب بن منبہ جو ہے نا، اگرچہ ان کا شمار زیادہ تر اعلی کتاب کی روایت میں زیادہ ہوتا ہے، اعلی کتاب سے انہوں نے زیادہ چیزیں لی تھی. اور چونکہ اعلی کتاب سے مراد ہے یہ جو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کی چیزیں انہوں نے زیادہ لی تھی. لیکن اپنی اسی انبیاء کی ہسٹری سے ان کو بڑا شغف تھا. تو انبیاء کی ہسٹری میں پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری بھی آ گئی. تو اس طور پر وہ ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس میں شمار کیا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کی کتاب المبتدا، کتاب الاسرائیات، الملوک. تو اس طرح سے 110 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. تو وہ کہ ہم تھوڑا سا اس کو زمانی وار کر رہے ہیں.
اس کے بعد اگلے آدمی ہیں شرجیل بن سعد. شرجیل بن سعد جو ہیں یہ بھی حضرت عروہ یا حضرت ابان کے مصر ہے، لیکن ظاہر ہے ان سے تھوڑے سے وہ کہ یہ چھوٹے ہیں نا، کیونکہ یہ بعد میں فوت ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں جو صحابہ کرام تھے ان کی ایک فہرست تیار کی تھی. تو آپ نے 123 ہجری میں وفات ہوئی. اب دیکھو یہ ہمیں یہ بہت چھوٹا واقعہ لگتا ہے کہ انہوں نے فہرست تیار کی، لیکن اس وقت آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے کیسی کتنی محنت سے فہرست تیار کی ہوگی. اب غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام تھے. اب کوئی نام تو لکھے ہوتے نہیں تھے، شریک ہو گئے، ایک واقعہ ہو گیا. اب اس کے نام وہ لوگ ایسے تیار کرتے تھے کہ باقاعدہ صحابہ کرام کے گھروں میں جایا کرتے تھے. بھائی اس کے گھر میں جایا، آپ کے خاندان میں سے کون غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا؟ غزوہ بدر جتنی مشہور لڑائی تھی اسلام کی، تو اگر کسی کا دادا، کسی کا پردادا، کسی کا والد اس میں شریک ہوتا تھا، تو ظاہر ہے یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ نسل اب اس دور میں تھی جن میں صحابہ کسی کا کوئی کسی صحابی کا پوتا تھا، کوئی کسی صحابی کی اولاد تھی. تو اس لیے کہ کسی کا چچا، کسی کا تایا، کسی کا دادا جب غزوہ بدر میں ہو تو ان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ تو اب یہ لوگ اس طرح جا جا کر لوگوں کے نام لکھتے تھے. تو ہوگا کہ ہمارے پاس جو فہرستیں آئی ہے بڑی محنت سے تیار ہوئی، اور ان لوگوں نے کتنی کتنی زیادہ یعنی وہ کی ہے کہ وہ اندازہ ہوتا ہے. اور ہم آگے ذکر کریں گے جو امام واقدی ہے، جو اولین سیرت نگاران میں جن کا آگے ذکر آئے گا. تو امام واقدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ایک پانی لیتے تھے اپنے ساتھ، کچھ روٹیاں ساتھ لیتے تھے، اور مدینہ میں نکل جاتے تھے دور دراز کے دیہات میں جاتے تھے اور پوچھتے تھے یہاں سب سے معمر آدمی کون ہے آپ کے یہاں؟ تو بتایا جاتا تھا کہ فلاں آدمی سب سے بوڑھا آدمی ہے اس گاؤں میں، اس ٹاؤن میں. تو وہ ان سے ملتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کی تو عمر زیادہ ہے، آپ نے کسی صحابی کو یا کسی بڑے تابعی کو دیکھا ہوگا. تو اب اس طرح سے ان سے قریدتے تھے. پھر وہ بتاتے تھے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ جن لوگوں سے ملے ہیں انہوں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا. اب وہ ان کو جو کچھ ہوتا تھا یہ آدمی اس کو لکھتے تھے. تو کوئی کوئی واقعہ بتاتا تھا، کوئی کوئی واقعہ بتاتا تھا. اور پھر ان کا کمال یہ ہے امام واقدی کا کہ وہ صرف وہ ایسی تفصیلات بھی پوچھتی تھی جو بظاہر ہمیں غیر ضروری لگتی. کہ مثلا اب غزوہ بدر ہو گیا، اب جنگ کے واقعات تو انہوں نے مثلا کسی سے لے لیے. اب وہ یہ بھی ان سے پوچھتے تھے کہ مجھے ذرا یہ بتائیں، وہ ان کو میدان بدر لے جاتے تھے کہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ تو میدان بدر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کدھر تھی؟ وہ جو غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ لگایا گیا تھا تو وہ کدھر تھا، ذرا وہ بتائیں. یا غزوہ احد میں لے کے جاتے تھے احد پہاڑ پر، ذرا مجھے یہ بتائیں وہ کون سی چٹان تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، جو صحابہ کرام آپ کو وہاں لے کر گئے تھے، وہ کون سی پہاڑی تھی جہاں سے کافروں نے حملہ کیا تھا. تو ایک ایک چیز پوچھتے تھے. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ وسلم کا سفر ہوا ہے، کوئی آپ وسلم نے کسی برتن میں کھانا کھایا ہے، کسی کے گھر میں کھایا ہے، تو وہ ان سے تفصیلات پوچھتے تھے کہ آپ وسلم نے آپ کے گھر میں کھانا کھایا تو آپ لوگوں نے کیا پیش کیا، آپ وسلم نے کیا کھایا، کیسے کھایا، اور اس موقع پر آپ وسلم نے کیا فرمایا، کس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ ایک ایک تفصیل ان لوگوں نے، کتنے بڑے محسن ہیں یہ امت کے، کہ ان لوگوں نے جمع کی. تو یہ گویا کہ آپ وسلم کی سیرت جو تیار ہوئی اس کے پیچھے ان لوگوں کی بہت کاوش ہے. تو یہ شرجیل بن سعد نے گویا کہ یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ ان کی فہرستیں انہوں نے لکھی تھی. اس کے بعد اگلے ہیں حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری. یہ جو ہے نا یہ مدینہ کے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ شوق تھا کہ آپ وسلم کے نا مکی دور کی چیزیں سامنے آ جائے. دیکھو یہ بھی اب ایک اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ اس وقت کسی صحابی یا تابعی جو یہ لوگ ہیں ان میں سے کسی کو کسی پہلو پہ شوق تھا کہ معلومات جمع کرے، کسی کو کسی پہلو پہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس پہلو جو ہے نا وہ سامنے آتے گئے. اب ان کو یہ شوق تھا کہ خاص طور پر جو ہے نا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور یا علیہ وسلم کی جو نوجوانی تھی، جب آپ ینگ تھے، جب آپ مکہ میں تھے، تو اس وقت آج وسلم نے کیسی زندگی گزاری. ظاہر ہے اس کے لیے انہیں مکہ جانا پڑتا تھا، اور جو صحابہ کرام آپ وسلم کے ساتھ آئے تھے مدینہ مکہ سے، یعنی جو مہاجر صحابہ کرام تھے ان سے پوچھا کرتے تھے، جو آپ وسلم کے خاندان کے لوگ ہوتے تھے ان سے پوچھا کرتے تھے. تو اس طرح سے گویا کہ انہوں نے جو ہے نا اور پھر یہ لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے، یعنی پہلے خود جمع کیا پھر لوگوں کو پڑھاتے تھے. تو ان کی وفات 128 ہجری میں ہوتی ہے. تو عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری. اگلے ہیں عبداللہ بن ابی بکر بن حزم. ابو بکر بن حزم بڑے مشہور ہیں، حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے. ان کی طرف آپ وسلم نے بڑے خطوط بھی لکھے. تو ایک بڑا علمی خاندان تھا.
تو انہوں نے غزوات کی فہرست تیار کی، غزوات سے متعلق تفصیلات جمع کی، اور آپ وسلم کی جو خطوط ہے انہوں نے اس پر کام کیا، اور اسی طرح آپ وسلم کی نبوت کی جو ابتدائی دن ہے اس پر انہوں نے کام کیا. تو وہ ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کیا. عبداللہ بن ابی بکر بن حزم. اسی طرح ایک بڑا نام اس زمانے میں آتا ہے محمد بن مسلم ابن شہاب زہری. ویسے تو ابن شہاب زہری حدیث کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن صرف حدیث کے نہیں، وہ مغازی یعنی سیرت کے بھی بڑے ماہر تھے. اور یہ حضرت عروہ بن زبیر کے شاگرد ہیں. تو عروہ بن زبیر سے ظاہر ہے انہوں نے مغازی کا اور کتنا علم لیا ہوگا. تو اس کے علاوہ جو ہے نا اب انہوں نے نا جو ابن شہاب زہری ہے، آگے جن کا ذکر آئے گا جنہوں نے سیرت کو باقاعدہ مدون کیا، یہ انہی کے اساتذہ میں آتے ہیں. تو جیسے معمر بن راشد ہو گیا، محمد بن اسحاق ہو گئے، مصعب بن عقبہ، یہ اولین سیرت نگاران ہیں. تو نہیں، زہری شیعہ نہیں تھے، ان کو لوگ شیعہ کہتے ہیں، منکرین حدیث ان کو شیعہ کہتے ہیں، وہ شیعہ نہیں تھے. تو وہ گویا کہ ان کے بارے میں اصل میں منکرین حدیث نے زیادہ چیزیں اڑائی ہے، چونکہ امام زہری جو ہے نا وہ حدیث و یا سیرت اس میں ایک مین کریکٹر ہے. یعنی ان سے حدیث کا بھی ایک پورا ایک سلسلہ چلا ہے، اور سیرت کا بھی پورا سلسلہ چلا ہے. جو سیرت کے اولین ستون ہیں وہ زہری ہی کے شاگرد تھے. اور زہری خود عروہ بن زبیر، ظاہر ہے جب عروہ بن زبیر کے شاگرد ہوں تو عبان بن عثمان سے بھی سنا ہوگا. یعنی 50 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. تو 50 ہجری وہ دور ہے جو صحابہ کرام کا دور ہے، جو ایک تابندہ دور تھا جب صحابہ کرام بالکل جوبن پہ تھے، اور چھوٹے صحابہ بڑے ہو گئے تھے اس دور میں، اور بڑے صحابہ بوڑھے ہو گئے تھے. تو ہاں، خلفائے راشدین اس تک چلے گئے تھے، اور جو بہت بڑے بڑے صحابہ ہیں وہ تو چلے گئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے یا خلفائے راشدین ہو گئے، عشرہ مبشرہ میں سے اکثر گئے تھے. لیکن بہرحال پھر بھی جو آپ وسلم کے زمانے میں ینگ تھے یا تھوڑے سے وہ تھے، جیسے 20 سال کا عمر تھا، کوئی 18 سال کی، وہ اس وقت یوں سمجھ لو کہ اپنی اس 40 45 سال کو پہنچ چکے تھے. تو یہ اس دور میں پیدا ہوتے. تو اس دور میں گویا کہ یوں سمجھ لو یہ ایک بڑا سنہرا دور تھا، جو ایک بہت زبردست کمبینیشن اس میں تھی تابعین کی اور صحابہ کی. بڑے صحابہ موجود تھے، نئی آنے والی نسل ان سے پوچھا کرتے تھے. تو یہ اس دور میں پیدا ہوتے، تو اس لیے ان کے پاس بہت زیادہ معلومات تھی محمد بن شہاب زہری کی. تو ان کی 124 ہجری میں وفات ہوتی ہے. گویا کہ آپ یوں سمجھ لو کہ 74 سال ان کی عمر ہوتی ہے. اس کے بعد اگلے نام ہے موسیٰ بن عقبہ ابن عقبہ. مغازی ابن عقبہ بڑی مشہور ہے. یہ حضرت زبیر کے خاندان میں سے ہیں، یعنی ان کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے خاندان کے آزاد کردہ غلام تھے. تو گویا کہ عروہ بن زبیر کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا. 55 ہجری میں ان کی گویا کہ پیدائش ہوتی ہے. تو ان کی کتاب المغازی بڑی مشہور ہے. اور جو ہے نا یہ موسیٰ بن عقبہ جو ہے نا، یہ بعد میں آنے والے سیرت نگاروں کے بڑے استاد سمجھے جاتے ہیں. تو 141 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. اس کے بعد ہے معمر بن راشد. سبحان اللہ، ان کا بھی سیرت میں ایک بہت نام ہے. 94 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی گویا کہ امام زہری سے علم حاصل کیا اور دیگر صحابہ سے. تو انہوں نے بھی المغازی پہ گویا کہ باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. یہ جو لوگ تھے نا، ابن شہاب زہری کے استاد تو یہ لوگ ہو گئے نا، یہ لوگ شاگرد ہو گئے ابن شہاب زہری وغیرہ کے. اب یہ لوگ جو ہے نا موسیٰ بن عقبہ اور معمر بن راشد، یہ پھر اگلی نسل کے استاد بن جاتے ہیں، جو اولین باقاعدہ سیرت نگاران ہیں جن کی کتابیں محفوظ ہو گئی. تو یہ اس طرح سے آپ نے کنیکشن ذہن میں رکھنا ہے. اب آتے ہیں محمد بن اسحاق، جن کی کتاب سب سے پہلے مشہور ہوئی اور ان کی کتاب محفوظ رہی. لیکن ان کی کتاب خود محفوظ نہیں رہی، آگے ہم ذکر کریں گے. ایک اور آدمی نے ان کی کتاب کا خلاصہ لکھا یا اس پر تھوڑا سا کام کیا، تو اس حالت میں ان کی کتاب آئی، ابن اسحاق کی. تو ابن اسحاق کی وہ پہلی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے، لیکن اصل حالت میں نہیں. ان کے ایک شاگرد کے اس کا ایک نسخہ ہے جس کو ہم آگے ذکر کریں گے. تو محمد بن اسحاق، یہ 85 ہجری میں وفات، امام زہری سے درس لیا دیگر سے. تو انہوں نے گویا کہ 3 کتابیں لکھی، المبتدا، المبعث اور المغازی. المبتدا میں انہوں نے قبل از اسلام کے واقعات لکھے، آپ ان کی اس ذہانت کو دیکھیں. اور المبعث میں انہوں نے مکی اور مدنی ابتدائی زندگی کو دیکھا. المغازی میں جو بقیہ مدنی زندگی ہے جس میں غزوات زیادہ آتے ہیں، وہ انہوں نے گویا کہ دی اینڈ والی زندگی. تو گویا کہ ابتدائی دور، درمیان والا دور اور آخری دور. تو یہ گویا کہ
ابن اسحاق اس زمانے کے سب سے بڑے آدمی تھے سیرت کے. جس طرح امام شافی کا یہ قول نقل کیا گیا کہ جو شخص مغازی کا گہرا مطالعہ کرنا چاہتا ہے اسے ابن اسحاق سے رجوع کرنا چاہیے. تو یہ بغداد میں 150 ہجری میں یہ فوت ہوتے ہیں. اس کے بعد ذکر آتا ہے ابو معاشر سندھی کا. تو ویسے تو یہ ان کا تعلق یمن سے تھا، لیکن ان کو سندھی اس لیے کہا جاتا ہے ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی اس سندھ والے خطے سے ان کا تعلق تھا. تو یہ جو ہے نا پہلے قیدی بن کر گئے، لیکن بعد میں انہوں نے علوم حاصل کیے، پھر خاص طور پر فقہ میں، حدیث میں بڑا نام ہے ابو معاشر سندھی کا، اور مغازی میں. تو ان کی وفات ہوتی ہے 170 ہجری میں. اس کے بعد اگلا نام ہے زیاد بن عبداللہ بکائی. یہ ابن اسحاق کے شاگردوں میں، یعنی اب ابن اسحاق کے شاگردوں کا ایک زمانہ شروع ہو گیا. تو آ، 15 کے قریب ابن اسحاق کے ایسے شاگرد ہیں جو سیرت کا علم ہی انہوں نے ابن اسحاق سے پڑھا اور آگے پڑھایا. خود ابن اسحاق نے تو کتاب لکھی، تفصیلی کتاب لکھی، لیکن اپنے شاگردوں کو بھی انہوں نے جس طرح سے. تو یہ گویا کہ پھر زیاد بن عبداللہ بکائی. اس کے بعد اصل جو نام ہے وہ ہے ابن ہشام، جس کو ہم نے کہا تھا نا کہ ابن اسحاق کی کتاب ہمارے پاس آئی تو ہے لیکن نہ ابن اشہام کی صورت میں. ان کا پورا نام ہے عبد الملک بن ہشام. یہ 112 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ تفسیر حدیث خاص طور پر مغازی کے یہ بہت بڑے آدمی تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ابن اسحاق کی سیرت تھی نا، انہوں نے اس کی تہذیب کی. تہذیب کا مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا سا اختصار کیا، کچھ چیزیں حذف کر لی، کچھ اس میں اس کو تھوڑا سا اپڈیٹ ورژن تیار کیا. تو اب ابن ہشام کی یہ جو سیرت ہے نا، یہ سیرت کی وہ سب سے پہلی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے. مثلا پہلے سیرت نگار تو حضرت ابان بن عثمان ہے، لیکن جو سیرت کا تراث موجود ہے، اس موجود تراث میں جو سب سے پہلی کتاب ہم تک پہنچی ابن ہشام کی، جس کو سیرت ابن ہشام کہا جاتا ہے. حالانکہ وہ ابن ہشام کی سیرت نہیں ہے، وہ ابن اسحاق کی سیرت ہے. تو ابن اسحاق کی جو اصلی کتاب ہے وہ تو نہیں پہنچ سکی، یا ہو سکتا ہے دنیا کی کسی لائبریری میں موجود ہو مخطوطوں کی صورت میں، فی الحال تک تو کسی محقق کو نہیں ملی. لیکن ابن ہشام کی نے جو اس کا اپڈیٹ ورژن تیار کیا ہے، تو اس کو سیرت ابن ہشام کہا جاتا ہے. وہ گویا کہ سیرت کی اولین کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے. تو یہ 218 ہجری میں گویا کہ ان کی وفات ہوتی ہے. اب اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جو باقاعدہ اب سیرت کی کتابیں ہم تک پھر گویا کہ پہنچنی شروع ہو گئی. جب ابن ہشام کی پہنچ گئی تو باقی بعد والوں کی تو پہنچنی ہی پہنچنی تھی. تو گویا کہ پہلا ستون تو ابن اسحاق ہے سیرت کے، جو جن کے گرد ایک پورا مواد گھومتا ہے. لیکن ابن اسحاق اب ہمیں دستیاب ہے ابن ہشام کی صورت میں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت کی جو اولین جو تراث ہے اس میں پہلا ستون سیرت ابن ہشام ہے. دوسرا ستون ہے محمد بن عمر الواقدی کا. ان کی ولادت 130 ہجری میں ہوتی ہے. تو یہ گویا کہ کہتے ہیں وہ مدنی دور کی سیرت پر ابن اسحاق سے زیادہ جامع روایات جمع کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں. وہی والی بات کہ محمد بن عمر الواقدی کیسے سفر کرتے تھے، جو میں نے ان کا واقعہ آپ کو سنایا. تو ان کی کتاب المغازی جو ہے نا وہ گویا کہ ہم تک پہنچی. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ترکہ میں کتابوں سے بھری ہوئی 600 پیٹیاں شامل تھیں. اب اندازہ کرو 600 پیٹیاں انہوں نے کیسے لکھی ہوں گی، کیسے سفر کیا ہوگا، کیسے گئے ہوں گے. تو یہ گویا کہ بہت الواقدی کی جو مغازی ہے، اگرچہ اس کا پورا نہیں لیکن نامکمل نسخہ اب چھپا ہے امام واقدی کی. تو ضرور اس کو خریدنا چاہیے، اپنے پاس رکھنا چاہیے کہ یہ ان کتابوں میں سے ہے جس کے مصنف نے اس کے لیے کتنی، آپ تھوڑا سا اندازہ کریں اس دور کا، جب کوئی کتنے دور دور کوئی کوئی ایسے ظاہر ہے آج سے 200 سال پہلے بھی وسائل نہیں تھے. تو آپ اس دور کا اندازہ کریں 1400 سال پہلے کتنی دور دراز کے وہ مکانات ہوں گے، کیسے امام باقری جاتے ہوں گے، کیسے وہ یعنی بہت خوش قسمت لوگ ہیں نا یہ. انہوں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے محفوظ کیا، کیسے انہوں نے کاغذ ارینج کیا ہوگا، کیسے سیاہی ارینج کی ہوگی، پھر کیسے انہوں نے اس کو محفوظ رکھا ہوگا. تو کتنا یعنی تھوڑا سا انسان اس دور کے بارے میں سوچے کہ کتنا مشکل ان کٹن حالات میں ان لوگوں نے کام کیا ہے. تو 600 پیٹیاں انہوں نے لکھی تھی. تو یہ گویا کہ محمد بن عمر الواقدی یہ دوسرا ستون شمار ہوتے ہیں سیرت اولین سیرت نگاران میں. تیسرے ہیں محمد ابن سعد، ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منی البصری. تو ان کی ولادت 168 ہجری میں ہوتی ہے. یہ دراصل
इमाम वाकदी के एक किस्म के शागिर्दों में शुमार होते हैं, इब्ने साद। ठीक है। और ये जो है ना मुख्तलिफ उलमा से इल्म हासिल किया। और अगरचे सीरत में ना इब्ने साद को फजीलत दी जाती है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा ना, जब हम बरे सगीर में सीरत पर क्या काम हुआ है, तो इस पर मैं थोड़ी सी ना कुछ चीज़ें फिर आपको बताऊंगा कि बरे सगीर के कुछ लोगों ने जब सीरत पे काम किया, तो उन्होंने कहा कि ये वाकदी के हवाले से जो मशहूर है कि वाकदी कज़ाब रावी है, ऐसे रावी है। तो एक वाकदी का नया एंगल पेश किया गया दौर जदीद के सीरत निगारान ने कि नहीं, इमाम वाकदी बहुत मोतमद आदमी थे। तो खैर, तो उन्होंने तबक़ात इब्ने साद के नाम से किताब लिखी। तबक़ात इब्ने साद मौजूद है। तो तबक़ात इब्ने साद दरअसल ना मुख्तलिफ तबक़ात के हालात है। मसलन तबक़ा से मुराद है नस्ल। जैसे आसलम के सहाबा की एक नस्ल थी, फिर ताबीन की नस्ल थी, फिर तबा ताबीन की। तो इस तरह उन्होंने ना तबक़ात के एतबार से कोई 12 तबक़ात गालिबन उन्होंने बनाए, उस पर उन्होंने किताब लिखी। तो उसकी इब्तिदाई दो जिल्दी सीरत पर मुश्तमिल है। तो इस तरह से गोया कि ये सीरत निगारान में शुमार हो जाते हैं। तो उनका तबक़ातुल कुबरा या तबक़ातुल कबीर है, तो ये 15 जिल्दों में ये छपी है। तो उनकी रिवायत को बड़ा मुस्तनद मुहद्दिसीन मानते थे। यानी ये मोहम्मद इब्न साद वो आदमी है जो मुहद्दिसीन के यहाँ भी बड़ी एक, ये एक बड़ा, इंशाल्लाह थोड़ा सा हम आगे इसको बयान करेंगे कि एक जो सीरत निगारान होते थे ना, तो मुहद्दिसीन इनको अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा न समझने से मुराद है कि उन पर ना तनकीद करते थे। दरअसल वो हदीस के हवाले से मयारात बड़े कड़े होते थे ना। तो सीरत निगार के हवाले से इतने मयार यानी वो गोया कि कड़ा उन्होंने रखा नहीं था। इसलिए कि देखो, हदीस पर तो हमारी वो अहकाम का दारोमदार है ना। मसलन अगर एक हदीस में आता है कि ये चीज़ हराम है, तो अब एक चीज़ को जिंदगी भर के लिए उम्मत मुस्लिमा से रोकना हदीस की बुनियाद पर है ना। तो अब पहले उसका पूरा देखा जाएगा कि यह कौल सल्लम ने इरशाद फरमाया भी है या नहीं। तो इसलिए वो तो मेयार बहुत कड़ा है, क्योंकि हदीस से दीन ने साबित होना है। लेकिन सीरत एक सिंपल से हालात की जिंदगी है ना। और वैसे भी सीरत में किसी ने झूठ बोल के क्या करना है। मतलब अगर आप किसी से पूछे उस दौर में कि भाई आप सल्लम का खेमा कहाँ लगाया गया था, तो अब उसको उसमें उसमें उस झूठ बोलने की उसको क्या मसला है कि वो बोलेगा नहीं वहां लगाया गया था। तो वह कि सीरत का थोड़ा सा दायरा जो है ना, उसमें थोड़ी सी नरमी आ जाती है कि वो सिर्फ आप सल्लम के हालात है कि भाई आप वसल्लम न कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, फला गजबे के मौके पर आप वसल्लम कहाँ थे, किस घोड़े पर सवार थे, किस किस ऊँटनी पर सवार थे। अब इस जैसी चीज़ें जो है ना, ये गोया कि आप आम आदमी से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हदीस तो एक इलम है, वो एक शरीयत का इलम है, उसके लिए बाकायदा एक मेयारात होते थे। तो अब ये जो इस तरह की चीज़ें थी, ये शरीयत निगारान को पसंद नहीं थी, हम मुहद्दिसीन को। कि भाई देखो, आप जाकर देहात में एक आदमी से पूछ रहे थे कि आप सलम जो है ना, वो गजवा बदर में उन्होंने खेमा कहाँ लगाया था, भाकर हमें बताते। हो सकता है उस आदमी ने झूठ बोला हो। पहले हमें उस आदमी का बताओ, उस आदमी ने किससे सुना, उसने किससे सुना। वो ना मुहद्दिसीन दरअसल इन चीज़ों को जोर देते थे कि नहीं, चैन बताओ। तो सीरत में चैन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी है। तो उसमें ज़ाहिर है वो आप सलम के हवाल जो थे ना, वो उस दौर के लोगों को याद थे, ठीक ठाक याद थे। जिस तरह मैंने शुरू में आपको तफसील बताई कि कैसे आसलम के हवाल के हवाले से सहाबा कराम में या ताबीन में एक शौक था। तो इसलिए वो मुहद्दिसीन फिर ना थोड़ा सा खास तौर पर इमाम वाकदी पे उन्होंने, या इमाम इब्न इसहाक पे, इब्न इसहाक में इमाम मालिक की जरा मौजूद है, इमाम मालिक की जरा गालिबा मौजूद है। वो उनके बारे में तो कहते हैं दज्जाल मिन दजाजिला, ये एक बड़े दज्जाल आदमी। दज्जाल उसको कहते हैं जो बड़े झूठ करता है। तो अब ये जो है ना, ये थोड़ी सी एक चपकलश या एक कशमकश चलती रही सीरत निगारान में और मुहद्दिसीन में। तो वो दरअसल मुहद्दिसीन का अपने स्टैंडर्ड इतने हाई थे, और बहुत ही ज़्यादा हाई रखे थे। इसलिए वो उसको सीरत पे भी अप्लाई करना चाहते थे। लेकिन जाहिर है सीरत पे अप्लाई करना इस वजह से ठीक नहीं था कि सीरत एक सिंपल से हालात है आप सल्लम की। तो खैर, तो इब्न साद गए कि वो शख्सियत है जो मुहद्दिसीन के यहाँ भी काबिल कबूल है। तो इससे उनका दर्जा और बढ़ जाता है ना, कि वो सीरत निगार होकर भी मुहद्दिसीन इनको मुस्तनद मानते थे। तो ये मोहम्मद बिन साद है। तो ये गोया कि वो तीसरा पिलर है जिसको आप कह सकते हैं। तो गोया कि असल में तो चार पिलर हो गए, इब्न इसहाक, इब्न हिशाम, वाकदी और इब्न साद, ये चार पिलर हो गए। लेकिन उससे पहले आप पीछे जाएं, तो पीछे यूँ समझ लो कि मूसा बिन उकबा और मोअम्मर बिन राशिद, इनको भी शुमार किया जाता है। तो चार ये हो गए और पांच छः। तो ये गोया कि ये छह वो लोग हैं जो सीरत के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यानी जब भी आप कोई सीरत की छोटी मोटी कोई भी जिक्र करें, तो उसमें इन छह लोगों का तो ज़रूर तस्करा आता है, इब्ने उकबा का, मोहम्मद बिन राशिद का, इब्ने इसहाक का, इब्ने हिशाम का, वाकदी का और इब्ने साद का। ये गोया कि वो लोग हैं जो इस इल्म सीरत के अवलीन मुजिदीन हैं।
تو ان لوگوں نے ظاہر ہے یہ جو اپنی کتابیں لکھی تھی وہ دراصل اس ان لوگوں کے اس پر مبنی تھی، جیسے عروہ بن زبیر کی مغازی ہو گئی، ابان بن عثمان کی ہو گئی، یہ دیگر لوگوں کی، ان کی روشنی میں انہوں نے لکھی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے صرف انہی کی روشنی میں نہیں، انہوں نے خود بھی اس کے لیے باقاعدہ اسفار کیے، باقاعدہ چیزیں دیکھی، اور باقاعدہ اس زمانے میں جو بھی کوئی آدمی ہوتا تھا اس کے پاس کوئی تھوڑی سی بھی معلومات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، یہ لوگ جایا کرتے تھے اور ان کی گویا کی چیزوں کو لیتے تھے۔ تو یہ ہو گیا اولین سیرت نگاران جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پھر اس پر کریں گے، اب اس کے بعد جو سیرت کا مواد سامنے آیا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیرت کے اہم مصادر، جو اب اس کے بعد جو یعنی 14 صدیوں میں جو اہم اہم مصادر ہے، کوئی 10 12 یا 15 کتابیں ایسی ہیں جو ہے کہ ہر سیرت پڑھنے والے کو معلوم ہونی چاہیے، تو ان کا انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ان کا ذکر کریں گے۔ تو یہ اولین جو ایک بحث ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جزاک اللہ جناب، بہت شکریہ، بہت اچھا تفصیل چلو جی، سمجھایا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔